ٹیکسیوں والے آ کے بندے کو یہیں پہ اتار دیتے ہیں، اور حالانکہ یہاں سے کافی آگے بھی ٹیکسی جا سکتی ہے۔ پانی کی یا جوس کی 2-3 بوٹلز رکھ لیں، تھوڑا بہت کھانے کا سامان رکھ لیں، جیسے بسکٹ ہو گیا، کھجور ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ تقریباً 2500 فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور 750 سیڑھیاں ہیں تقریباً۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے لگے ہیں جبل نور کی طرف، غار حرا میں انشاءاللہ۔ آپ کو بتاتے ہیں، ابھی ہوٹل سے نکلیں کبوتر چوک والی سائڈ پہ، پہلے ہم ٹیکسی ہائر کریں گے، یہاں سے ٹیکسی میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ تقریباً مکہ سے لے کے جبل نور تک کا جو ٹیکسی والے کرایہ چارج کریں گے، تقریباً 30 ریال ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ ساری ٹپس بتاؤں جس کے ذریعے آپ کو جبل نور کا سفر، جو کہ پیدل سفر ہوتا ہے، وہ طے کرنے میں آسانی پیش آئے۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو میں ساری ٹپس جو بتاؤں گا وہ آپ کے ذہن نشین رہیں۔ اور یہ والی جو جگہ ہے بیسیکلی جو ابھی نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو، یہ جو ہوٹلز موسٹلی ٹیکسیوں والے آ کے بندے کو یہیں پہ اتار دیتے ہیں، اور جو نیا بندہ ہوتا ہے یا جو نا واقف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے جبل نور کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سے کافی آگے بھی ٹیکسی جا سکتی ہے۔ تو اگر ٹیکسی والے یہاں پہ آپ کو اتاریں، یہ جو ہوٹلز یا بلڈنگز آپ کو نظر آئی تھی، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ نہیں، مزید اوپر لے کے جائیں جہاں سے سیڑھیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، کیونکہ سیڑھیوں تک ٹیکسی جا سکتی ہے آرام سے، لیکن عموماً یہ تھوڑی سی چڑھائی کی وجہ سے موسٹلی ٹیکسیوں والے بندوں کو، سواری کو وہیں پہ اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا سفر کافی لمبا ہو جاتا ہے، اور یہ بغیر سیڑھیوں کی جو چڑھائی ہے یہ کافی دشوار ہوتی ہے، خاص کر اگر ایجڈ پرسن ہیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا دشواری ہوتی ہے، اور لیڈیز کے لیے بھی۔ یہاں پہ یہ جو سیڑھیوں والی جگہ، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہاں تک ٹیکسی آتی ہے، اور یہیں سے آپ نے ٹیکسی سے اترنا ہے، اسے کرایہ وغیرہ دے کے، اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ مسجد بھی ہے، اور موسٹلی نماز کے ٹائم اوپن ہوتی ہے، بٹ آپ نے ٹیکسی والے کو یہاں تک لازمی لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بس اس طرح کی سیڑھیاں تھرو آؤٹ، نیچے سے لے کے اوپر تک سارا سیڑھیوں کا سفر ہے۔ اس میں کچھ سیڑھیاں ان ایون بھی ہیں، مطلب برابر فاصلہ نہیں ہے ان کا، تو تھوڑا سا سلپری بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے بس تھوڑا دھیان سے چڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ سپورٹ شوز اگر آپ ساتھ لے کے آئیں تو اس سے آپ کو یہ سیڑھیاں چڑھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور رستے پہ اس طرح آپ کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں جہاں پہ لیمو پانی اور اس طرح ٹھنڈا پانی، آپ کو سادہ پانی جو ہوتا ہے وہ میسر ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ پیسے بھی رکھیں، تاکہ رستے پہ آپ کو اگر اس طرح کوئی ریفریشمنٹ یا انرجی کے لیے پانی، لیمو پانی لینا ہے تو پھر آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ٹپ ہے کہ آپ اپنے پاس پیسے رکھیں تھوڑے بہت، جو کہ رستے میں سفر کے لیے آپ کو ضرورت پڑتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شوز ایسے پہن کے آئیں جس سے آپ کو اوپر چڑھنے میں آسانی پیش آئے، نہ کہ آپ چپل وغیرہ پہن کے آئیں جس میں پھر آپ کے پاؤں عموماً درد کرتے ہیں یا پھر دشواری ہوتی ہے۔ اور ٹوٹل ہائٹ جو ہے یہاں کی وہ تقریباً 2500 فیٹ اس کی ہائٹ ہے، اور 750 سیڑھیاں ہیں تقریباً۔ اور اس میں پھر نیچے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کچھ سفر گاڑی ہی آپ کا پورا کر دیتی ہے، اور باقی آپ نے سیڑھیوں سے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آئیڈیل ٹائم جو ہے نا اوپر جانے کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں اور لائٹ سا ناشتہ کر کے ڈائریکٹ آپ یہاں پر آ جائیں، تو اس ٹائم موسم بھی کافی خوشگوار ہوتا ہے، اور کافی آسانی سے آپ اس ٹائم سفر کر سکتے ہیں، زیادہ رش بھی نہیں ہوتا، اور ایزیلی آپ مطلب دھوپ بھی نہیں ہوتی، تو آپ ایزیلی آپ اوپر تک آ جاتے ہیں۔ باقی آپ اپنے ساتھ پانی کی یا جوس کی 2-3 بوٹلز رکھ لیں، تھوڑا بہت کھانے کا سامان رکھ لیں، جیسے بسکٹ ہو گیا، کھجور ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ رستے پہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ اسٹے کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ وہ یوز کر سکیں۔ باقی تقریباً اوپر جانے سے نیچے آنے تک کا جو ٹوٹل ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، 1 گھنٹے سے لے کے 2.5 گھنٹے تک آپ کو لگ سکتا ہے۔ اب وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فٹنس، اسٹیمنا اور اوپر کے حالات، یعنی کہ رش کتنا ہے، کیونکہ رش کی وجہ سے اوپر جب غار تک پہنچتے ہیں آپ، تو وہاں پہ پھر رش کی وجہ سے آپ کو نوافل ادا کرنے میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی اگست کے مہینے میں آیا ہوں، تو اس میں گرمی بہت زیادہ ہے اور رش بھی کافی زیادہ ہے۔ باقی یہ کہ وقفے سے اپنا سفر کریں آرام سے، جہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی تھکن فیل ہو، آپ فریکوینٹلی بریکس لیتے رہیں، کیونکہ زیادہ جوش سے یا جلدی چڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کو تھکن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو کبوتر اور اوپر جا کے بلی وغیرہ یا اس طرح کے نظر آتے ہیں پرندے اور جانور، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں آپ اپنے ساتھ تھوڑا بہت دانہ، پانی یا پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔
ویسے تو اللہ پاک انہیں رزق عطا کرتا ہے ہر جگہ پہ، لیکن پھر بھی چلیں آپ کے وسیلے سے انہیں مل جائے گا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور ابھی یہ بالکل ہم پہاڑ کے مطلب ٹاپ پہ پہنچ آئے ہیں، بالکل ٹاپ کا ایریا جہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے کی جگہ ہے، اور اس سے تھوڑا سا پھر نیچے جانا ہوتا ہے۔ یہ نیچے نظر آ رہا ہے غار حرا، ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے جانا ہے، اور اس تک جانے کے لیے بھی تھوڑی سی سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں، اور پھر ایک پتھروں کے اندر سے رستہ ہے، چھوٹی غار ہے، اس کے اندر سے گزر کے پھر غار حرا تک جانا ہے۔ تو مجھے تو بہت زیادہ یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، ان کے ساتھ حسرت ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہے اور اپنے وہ بیساکھی کے سہارے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک جذبہ اور ایک محبت ہے جس کے تھرو وہ یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے پورے آپ کو مکہ کا اوورآل ویو، نیچے پوری آبادی نظر آئے گی، کلاک ٹاور وغیرہ کی ڈائریکشن ساری نظر آئے گی۔ تو یہ ہم اب اوپر چڑھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اترے ہیں، اور یہ جس طرح یہ بھائی باہر نکلیں یہیں سے ہم نے انٹر ہونا ہے، تو ایک دم سے آ کے یہاں پہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہاں پہ اب آگے رستہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل پہلے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں گزر سکیں گے، لیکن آرام سے بندہ گزر جاتا ہے۔ سو یہاں سے گزرنے کے بعد ساری چیزیں فیل بھی ہوتی ہیں بندے کو کہ اب اتنی سہولتیں ہیں، ہم لوگ پیچھے گاڑی میں آئے ہیں، پھر ہمارے پاس ٹھنڈے پانی بھی ہیں، اب رستے پہ پانی سیل کرنے والے بھی ہیں، پھر سٹیپس بھی بن گئے، مطلب کافی زیادہ فیسلٹیز ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم تھک ہار کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور حالانکہ جوان ہونے کے باوجود، ہمت ہونے کے باوجود بھی کافی دشوار سفر لگتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی انہوں نے محنتیں کی ہیں، کتنی دشواریاں اپنی امت کے لیے، اور آئندہ جب تک دنیا قائم ہے تو ان کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی دشواریاں کاٹی ہیں۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ اور ان کی ہمت اور ان کی کوششیں ہیں جن کے وسیلے سے سارا ہمیں میسر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں غار حرا کے مقام پہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ سارے خوش قسمت لوگ نمبر وائز اپنے اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں، کچھ ادا کر رہے ہیں، کچھ باہر ویٹ کر رہے ہیں لائن بنا کے، کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔ باقی ٹپس کے ساتھ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں پہ پہنچ آئیں انشاءاللہ تو یہاں پہ کوشش کریں کہ 2 رکعت نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، اور جلدی سے ادا کریں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے آپ کا دعا کرنے میں بھی، نوافل میں بھی، کیونکہ زیادہ رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ادا کر لیں، پھر انہوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کم ٹائم لگائیں تاکہ باقیوں کی بھی باری نمبر وائز آ جائے اور جلدی آ جائے۔ باقی آپ نوافل غار کے اندر ادا کر کے باہر آ کے جتنا ٹائم مرضی اسپینڈ کریں۔ وہیں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا آ جاتے، اوپر آ کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے، مراقبہ کرتے، غور و فکر کرتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کہ سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے، اور کئی دن یہاں پہ گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن اچانک جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اقرا، مطلب پڑھو۔ تو یہی وہ ٹائم تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا، اور اللہ پاک نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل فرمائیں۔ الحمدللہ آج مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہاں پہ نوافل ادا کیے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو یہاں پہ حاضری نصیب کرے۔ اور بس ابھی ہم واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں، واپس جانے لگے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی دیکھیں آ رہے ہیں، اس ٹائم پہ بھی پورا دن تقریباً لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اچھا ٹائم جو ہے وہ تو فجر کا ٹائم ہے، یا پھر اگر آپ رات کا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کر سکتے ہیں تو پھر رات کو بھی آپ آ سکتے ہیں ایزیلی۔ واپسی کے لیے بھی پھر وہیں سے ہم نے گزرنا ہے واپس جانے کے لیے۔ بس کچھ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے کافی افسوس بھی ہوتا ہے کہ رستے پہ جگہ جگہ پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے خالی بوٹلز، شاپر وغیرہ اور اس طرح ریپرز پھینکے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی یہاں پہ آئیں بس اپنے ساتھ ایک خالی بیگ، خالی شاپر لے آئیں، جس کے اندر آپ اپنی جو بھی خالی بوٹلز یا جو بھی اس طرح ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال لیں، تاکہ یہاں پہ پھینکنی نہ پڑے نا، جس کی وجہ سے وہ بس جگہ جگہ پہ گند اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بس وہ ایک تو اس مقام کا بھی احترام کرنا چاہیے، ایک تقدس برقرار رکھنا چاہیے۔ تو بس جو بھی آپ کی اس طرح ایکسٹرا چیزیں ہیں پھینکنے والی، وہ آپ اپنے ساتھ کوشش کریں واپس لے کے جائیں، اور نیچے جا کے جہاں پہ بھی ڈسٹ بن نظر آیا آپ وہاں پہ پھینک سکتے ہیں۔
سو یہ جبل نور ہے، یہ پہاڑی جو ہے اس کو جبل نور کہتے ہیں، اور جو مقام ہے وہ غار حرا ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں کلاک ٹاور اور نیچے کی جتنی بھی آبادی ہے جو کہ جبل نور کا ایریا ہے۔ سو نیچے آنے کے بعد دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کے اب ہم مکہ واپس جا رہے ہیں۔ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ نماز سے پہلے ہم پہنچ جائیں حرم کی حدود میں، تاکہ حرم شریف میں جا کے نماز ادا کریں۔ سو یہ واپس جا رہے ہیں، واپسی پہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جبل نور۔ تو یہ واپسی کا سفر سٹارٹ ہے، انشاءاللہ جلدی ہم پہنچ جائیں گے۔ جی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس ریکویسٹ ہے سب سے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ جب بھی آپ کا وزٹ ہو انشاءاللہ تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو واپسی ہوگی ہماری، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔